السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو فائنلی فرینڈس، آج تربت دل کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو چلیے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور نیکسٹ ناول کون سا ریڈ کرنا چاہیے وہ بھی مجھے آپ کومنٹس باکس میں ضرور بتا دیجیے۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی یا کچھ اور؟ دل کے پھپھولے جل کر خاک ہوتے اور پھر دہکنے لگتے خود کے لفظ یاد کر کے، اور اس پر ستم ظریفی کے اس کا وجود اس کمرے میں موجود تھا جس میں اس نے آنے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دل کی تکرار کی جیت ہوئی تھی اور ذہنی تکرار کی مات۔ اس کے رویے سے اب وہ خوفزدہ ہوئی تھی، نہ جانے کیا ہوا۔ شدت سے آنکھیں بند کیے وہ دل میں اپنے وجود کو حرکت نہ دینے کی قسم کھا رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں بچپن کی کہانی چل رہی ہو۔ جب شیر مردہ وجود کو سونگھ کر چلے جاتا ہے اور اس آدمی کی جان بچ جاتی ہے، وہ سوچ رہی تھی اس کی بھی جان بچ جائے گی، مگر اس وقت وہ کسی جنگل میں نہیں، سرخ گلابوں سے سجی سیج پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، جس کی پھول اس نے خود نوچ کر تہس نہس کیے تھے اپنے لفظوں سے، اور وہ جس کے کمرے میں موجود تھی وہ شیرو کا باپ تھا۔ کم عقلی اور اپنے حق سے دستبرداری اس نے سیکھی ہی نہیں تھی۔ ناراضگی میں بھی اس کے لفظوں کے وار سہ کر بھی وہ اسے اپنے رشتے کا احساس کروا کر گیا تھا اس دن جاتے ہوئے، اور آج تو وہ پورے حق سے اس کے بستر پر موجود تھی۔ وہ اسے سونگھ کر اس میں اپنی جان ڈال دے گا، مگر اسے مردہ نہیں سمجھے گا، اسے اتنا یقین تھا۔ اور یہ بات سوچتے ہی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی تھی، جسم نے جرجری لی تھی، دل بے ترتیب دھڑکا تھا، وہ شعلے برساتے طوفان سے ٹکرانے والی تھی۔ ماتھے پر موجود پسینے کے قطرے پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوئے تھے اور پھر چمکنے لگے تھے۔ جان تو تب نکلی جب جان لیوا سانسوں کی چبھن نے کندھے کو چھوا تھا۔ احاب زبان لنکن زدہ ہوئی اور دل نے بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کیا۔ بے ہنگ سانسوں میں تیزی آئی تھی اور جسم لرزاں تھا۔ کتنا مدہوش کن سراپا تھا اس کی دھکنی کی طرح تیز چلتی سانسیں، جیسے اس کا لمس اس نازک جان کے لیے وقت مرگ ہو۔ کتنے ہی بے پرواہ جذبوں نے احاب رنداوا کے دل میں انگڑائی لی، قسمت سے لرز ہو یا مانو اس کو اپنی غلطی، ذرا ذرا بہکتا جسم بھی تو تیرا ہے۔ آنکھوں میں نمی لی، اس کے کان کی لو پر جھکتے، پوری شدت سے اس کے کان کی لو پر ستم ظریفی کرتے وہ اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ وحشت زدہ بادل بن کر اس پر چھایا ہوا تھا۔ احاب، پھر سے اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، اپنے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ آنسو احاب کے سینے پر گر رہے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ تو خود بے چین پنجی بنا پھڑپھڑا رہا تھا اس کی قربت کے چند لمحوں کے لیے جو اس کی زیست تھے۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے، ہاتھوں کو گرفت میں لیتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے، اس کے ہاتھوں کی نازک انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائی تھیں، نازک بے داغ گردن میں منہ چھپاتے داڑھی کو بری طرح رب کیا۔ ایک بار اپنی باہوں میں سلا تو صحیح، جھوٹا ہی صحیح، مگر پیار دکھا تو صحیح۔ اس کے الفاظ، اس کے بوجھل لہجے کا بھاری پن، اس کی آواز میں نمی، سلگتے چبھن زدہ دھاڑی کے لمس نے پھر اسے پل بھر میں روح اس کی کھینچی تھی۔ سنا مانگتی ہوں رب سے میں خوش نہ رہوں، اس کے آنسوں سے بھیگے گالوں کو لبوں سے چنتے کہا تھا۔ میں جینا ہی چھوڑ دوں تو مسکرا تو صحیح، کہتے ہی وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے روکتا، اپنی دیوانگی کا دم گھٹتا دیکھ اس کے ہوش اڑے، سرخ لبوں پر شدت سے جھکا اور خود کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی الجھا گیا، اور وہ اس کے شدت بھرے لمس سے ہلکان ہوتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ غلط کیا منتہا احاب رندھاوا، مجھے غلط سمجھ کر میرا پیار، میرا سراب سب بے معنی بنا دیا تم نے ان پلوں میں۔ تم قیمتی تھی تو تم سے جڑی ہر چیز، ہر شخص قیمتی ہے، پھر تم کیسے؟ اس کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑتے اس کو اپنی دسترس میں لی وہ پھنکارا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا احاب آپ خوش نہ رہیں، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا مجھ سے دور رہیں۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتی ہوں، آپ اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی کیا؟ ان آنسوں سے پگھلنے والا نہیں ہوں منتہا، اس نے اس کی نم پلکوں پر لب رکھے تھے، اسے ابھی تکلیف ہو رہی تھی اس کے رونے سے۔ احاب پلیز معاف، آج کوئی بات نہیں ہوگی منتہا، آج مجھے اور میری محبت کو محسوس کرو، یہ معافیاں تلافیاں کسی اور وقت کے لیے رکھ دو، آج میرے جنون اور شدت سے ملو کہ تمہیں محسوس ہو کہ کس قدر قیمتی ہو تم میرے لیے۔ فجر کی اذان کی آواز دور سے آ رہی تھی، سب سو رہے تھے، جبھی ان کے موبائل نے چنگاڑنا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں مسلتے انہوں نے موبائل اٹھایا تھا۔
یا اللہ ہے اس وقت کس کا فون؟ انہوں نے اٹھ کر بیٹھتے چشمہ لگاتے ہوئے کہا اور کال ریسیو کی تھی۔ ان کے اٹھ کر بیٹھتے اور فون کان سے لگاتے سارا بھی اٹھ گئی تھی۔ ہیلو جی بشام بات کر رہا ہوں۔ جی میری بہن ہے کیا؟ آگے سے ملی خبر پر وہ کتنی دیر سکتے میں چلے گئے تھے، آنکھوں سے دو موٹی ٹوٹ کر گرے تھے، ہاتھ میں پکڑا فون لرزا تھا پل بھر کے لیے۔ جی میں آ رہا ہوں، 2 گھنٹے تک ہم ڈیڈ باڈی ریسیو کر لیں گے۔ دوسری طرف سے مسلسل بلانے کی آواز پر انہوں نے ہوش میں آتے کہا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کانپتے لبوں سے کہا۔ کیا ہوا ہے بشام؟ کچھ تو بولے، سب ٹھیک تو ہے؟ سارا نے پیچھے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ان کے منہ سے وہ الفاظ سن کر وہ خود بھی کچھ لمحوں کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنے متقن انجام تک پہنچا اور وہ بھی پا لینے کی چاہت میں سب کچھ ہار کر اس نے اپنی زندگی کو بھی ہارا دیا۔ یوں کہو اپنے دیوان کو خود لکھا۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ کیوں بے چین کر رہے ہیں؟ مجھے پلیز بتائیں نا، کیا بات ہے؟ پنکی نے خودکشی کر لیا حوالات میں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی نم آواز میں۔ سارا کے پاؤں سے زمین نکلی۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں چلنا ہوگا۔ کتنا خود کے حق میں برا کر لیا تم نے، جیتے جی بھی اور حرام موت مر کر بھی۔ کاش تم اپنا دل پلٹ سکتی، کاش تم ہدایت کے رستے کو چن پاتی، خدا تمہارے درجات کو بلند کرے، آمین کہتے انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان لیے بشام کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دعا کو بھی نہیں، اسے سوئی رہنے دو، بچوں کو کیوں پریشان کرنا ہے، انفیکٹ ہمیں کسی کو بھی نہیں بتانا، ان کی خوشیوں کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دعا اور شیری بعد میں آ جائیں گے، ابھی ہمارا جانا ضروری ہے کہتے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب انہیں پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی۔ بشام بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ منتہا ہی تھی۔ ارے بچہ آپ اٹھ گئے؟ جی نماز کے لیے اٹھی تھی، وضو کر کے نکلی تو آپ کو جاتے دیکھا۔ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے ان کے سامنے کھڑی وہ ان کے جانے کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اصل میں منتہا پنکی نے خودکشی کر لی، ہمیں جانا ہوگا، پلیز تم ابھی کسی سے کچھ مت کہنا، جب سب اٹھ جائیں گے ناشتہ کر لیں گے تب بتانا، مگر ابھی ہمارا جانا ضروری ہے۔ کیا کیسے؟ اسے شوق لگا، شاید ایسے ہی لکھا تھا یہ سب، اپنے حصے کے گناہوں کا ازالہ اسے منظور ہی نہیں تھا، اور شاید توبہ کے در کو کھٹکانا بھی حرام موت کو گلے لگایا اس نے۔ انہوں نے گہرے دکھ سے کہا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، رکیں آپ؟ نہیں منتہا تم یہیں رہو، اپنا گھر اور شوہر کو دیکھو، اب تمہارے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہیں پہنچ کر اپڈیٹ کریں گے، تم خیال رکھنا اپنا کہتے وہ ہینڈ کری لیے ہی آگے بڑھے تھے۔ سارا آپ ہی؟ اس نے سارا کی طرف دیکھتے کہا۔ بشام ٹھیک کہتے ہیں، خیال رکھنا اپنا، اس کے گلے لگتے وہ بھی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر نماز کے بعد اس نے گڑ گڑا کر رو کر اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی تھی، اللہ کے آگے اس کے درجات بلند کرنے کی دعائیں مانگی تھی، اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی آپ کے پہلو میں۔ ذہن کے تصور پر وہ دوسرے واقعات جگمگا رہے تھے، جب پنکی کا ہاتھ اس پر اٹھتا تھا، جب وہ اسے تکلیف دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے تھے اور ہچکیاں۔ لڈو کیا بات ہے؟ اس کی دبی دبی ہچکیوں سے آپ کی نیند ٹوٹی۔ کچھ نہیں، اس کے قریب ہوتے اس کو ٹائٹ ہاگ کرتے ہوئے منتہا نے کہا، اور پھر اس کی آغوش میں جاتے ہی مزید اس کے رونے میں تیزی آئی۔ کیا بات ہے منتہا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی برا خواب دیکھا؟ کہیں پین ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں ہے؟ آپ کبھی مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے نا؟ مجھ سے ناراض تو نہیں نا اب؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں لڈو، میں کیوں جاؤں گا اپنی زندگی سے دور؟ اور ابھی بھی ناراضگی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اتنا پاس آ کر کوئی کافر ہی ہوگا جو ناراضگی ختم نہ کرے۔ اسے اس کی کمر میں سلتے اس کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میری زندگی کی واحد خوشی ہیں آپ مجھ سے دور ہوئے تو میں بھی پنکی کی طرح خودکشی کر لوں گی، اس نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ کیا پنکی؟ اس نے بہت مارا تھا مجھے، کبھی ہاتھ پر کٹس لگاتی تھی، میرے کپڑے پھاڑ دیتی تھی، مجھے اپنے منہ کے نوالے کھلاتی تھی، میں نے سب برداشت کیا، مگر اس کی موت کا سن کر میرا دل صبر نہیں کر رہا تھا، اس نے خود کو تباہ کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایہاب نے دیکھا تھا وہ یہ سب بتاتے ہوئے کتنا ڈری ہوئی تھی۔ اچھا ریلیکس، جو ہوا اسے خدا کی رضا سمجھو، مائنڈ ریلیکس کرو اپنا۔ مجھے بتاؤ پنکی کی خودکشی کا کس نے بتایا تمہیں؟ بشام بھائی، اور اس نے کچھ دیر پہلے ہوئی بشام اور سارا سے بات ہوئی بتائی اسے۔ خدا پاک درجات بلند کریں اس کے، آمین۔ اور تم ریلیکس کرو خود کو، ہر بات کو خود پر حاوی نہیں کرتے۔ دیکھو منتہا، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اور ویسے بھی اعمال کا درمدار تو نیتوں پر ہے، تمہاری نیت کیسی تھی اس کے بیہاف پر تم یہاں ہو اپنی زندگی کے پاس، اور وہ بھی اپنی نیت اور اعمال کا بھگت گئی۔ اس نے تمہارے ساتھ جیسا بھی بیہیو رکھا، لیکن اب تمہیں اس بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اس کی مغفرت کی بس دعا مانگو، ریلیکس رہا کرو، آنکھیں بند کرو، سونے کی کوشش کرو کہتے اس نے اس کے اپنے
اس نے اس کو اپنے نازو میں لیتے اس کا سر سینے پر رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے ہلکا ہلکا اس کا سر دباتے اس کو پرسکون کیا تھا، کسی چھوٹی بچی کی طرح اس پر اپنا پیار نچھاور کرتے اسے سکون دیا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر تب تک گھڑی نے 7 بجا دیے تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ارسم اور ارحم نے حاسب کے پاس جانا تھا۔ آج کا دن ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ مجھے بھی لے جائیں ساتھ حاسب، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ اٹس ڈینجرس، تم گھر پر رہ کر میری کال کا ویٹ کرنا اور جیسے ہی تمہیں میں سگنلز دوں تو میڈیا کو بھجوا دینا، اور اگر دیر ہو جائے تو لوکیشن تمہیں پتہ ہے، سیکیورٹی کے ساتھ آ جانا۔ خدا کے امان میں فاہا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور وہ ٹیبل سے ڈائری اٹھاتا جانے کے لیے نکلا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہمنا نے تیسری بار پوچھا تھا۔ جی بالکل سچ، نہ ہی آپ کی باڈی میں کوئی چپ انسٹال کی گئی ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی زہر انجیکٹ کیا گیا ہے، یہ یا تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا کچھ بھی، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر کہتے ڈاکٹر کی رقم اسے دیتے وہ نکلی تھی وہاں سے۔ مجھے دھوکے میں رہ کر میک انکل بڑی غلطی کی ہے، آپ نے جائیداد تو ہماری ہتھیال ہی ہے مگر اپنے باپ کو نہیں، اب میں آپ کو ماروں گی، اور رہی بات اس مخلوق کی تو میرے باپ نے برسوں اس کا انتظار کیا ہے، ایسے ہی آپ کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی اسے میں، اس گن سے اب میں اپنے باپ کو نہیں آپ کو ماروں گی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ میک نے اپنے سامنے کھڑے ایک خاص آدمی سے پوچھا تھا۔ سر ہمنا کو پتہ چل گیا ہے، اسے کوئی زہر نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس میں چپ انسٹال کی گئی ہے، میں نے خود اسے ڈاکٹر کے ہاتھ سے نکلتے دیکھا اور شاید وہ اب آپ کو تباہ کرنے کا بھی سوچے گی۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، اس مخلوق تک پہنچنے کے لیے اسے انفارمیشن مجھ سے ہی چاہیے ہوگی، اس انفارمیشن میں ہی اس کی اور اس کے باپ کی قبر میں کھود دوں گا۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کرنا ہے اس ووڈ ہاؤس کے ساتھ، اور جیسے ہی ان چاروں لڑکوں کے ہاتھوں میں وہ محلول آئے تم نے ہمنا کو اطلاع کر دینی ہے، وہ زکی کے ساتھ اس گھر میں ضرور جائے گی، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے اور زکی ان لڑکوں کو مار کر محلول حاصل کر لے ہم نے اس گھر کو تباہ کر دینا ہے۔ اس نے اگلا پلان بتایا تھا۔ جی سر، آئی تھنک ہمیں سیکیورٹی لے لینی چاہیے، ارحم نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہوگی، جب تک محلول ہاتھ میں نہیں آ جاتا کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا میں، یہ ہمارے باپ کی برسوں کی محنت ہے، ارحم نے کہا۔ سیکیورٹی ریڈی ہے، بس ہمارے پہنچنے کی دیر ہے اور ایک سگنل دینے کی، حاسم نے کہا تھا۔ ویسے ارحم ڈائری پر لکھا کیا تھا؟ ایہاب نے گاڑی ڈرائیو کرتے پوچھا۔ بابا اور ولید انکل دشمن نہیں بیسٹ فرینڈ تھے، مگر وہ اپنی دوستی کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا ان کے سیکرٹس چوری ہونے کا۔ بابا اور ولید انکل اپنی اپنی جگہ بہت جانے مانے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر تھے اور اپنی اسی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ کچھ ایسی میڈیسن بنانا چاہتے تھے جس کے استعمال سے کینسر جیسے مرض کا ایک ویکسین سے ساتھ علاج ہو، جو آج تک کسی نے نہ بنائی اور نہ ہی بنی ہو۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ ان دونوں کے بے تحاشا ایکسپیرینسڈ کیے تھے انہوں نے، مگر ہر بار انہیں ناکامی ہوئی تھی، اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا ایک ایکسپیریمنٹ جو تھا کام کر گیا۔ انہوں نے ایک ایسی ویکسین تیار کی جس کے ایک انجیکشن سے کینسر کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہی نہیں، اس ویکسین کو انسان کے پیدا ہوتے ہی واسطے انجیکشن میں شامل کر لیا جائے جس سے کبھی انسان کو کینسر نہ ہو، مگر یہ بات بابا کے ایک ساتھی کولیگ کو پتہ چل گئی اور اس نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ میڈیسن انہیں بیچ دے یا اس کا فارمولا بتا دے، مگر بابا نے اسے بیچنے سے یا فارمولا بتانے سے منع کر دیا۔ بابا کا کولیگ یہ چاہتا تھا کہ اسے بیرون ملک بھیج کر کروڑوں کمایا جائے، مگر بابا یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے اور اس سے ہمیں اپنے ملک میں تاکہ باہر سے لوگ اسے ہمارے ملک میں خریدنے آئیں۔ اسی وجہ سے ان میں بہت بحث ہوئی۔ پہلے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ میڈیسن ولید انکل نے بابا کے ساتھ مل کر تیار کی ہے، مگر جب جیسے انہیں پتہ چلا کہ ولید انکل اور بابا گہرے دوست ہیں، دشمن نہیں، تو انہیں بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں لگنے لگا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ان دونوں نے مل کر پزل باکس تیار کرنے کا سوچا اور اپنے پیچھے ہنٹس چھوڑے تاکہ ہماری محنت ہمارے بچے دنیا کے سامنے لائیں، اور اس کام کے لیے ولید انکل نے زویشہ اور بابا نے مجھے چنا کیونکہ فہا تو بہت چھوٹی تھی، اور پتہ ہے ڈائری کے لاسٹ میں لکھا تھا کہ مجھے آنے والے سالوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ پزل باکس کھلے گا تو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط بندھن میں بندھے ہوں گے، کیونکہ یہ میری اور ولید کی خواہش ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ایک گہرے رشتے میں جڑ جاؤ، مگر ہوگا وہی جو خدا بہتر جانتا ہے۔ اور دیکھو ارحم بابا کی اور ولید انکل کی بات سچ ہوئی، میں اور زویشہ تو بچپن سے ہی ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے، اور یہ سب پڑھ کر سن کر زویشہ بہت روئی، کہتے ارحم کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ اور اس کولیگ کا نام، اس کا پتہ، وہ زندہ ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس ڈائری میں کیا؟ ارحم نے پوچھا۔ لکھا تھا، ارحم نے لمبا سانس کھینچتے غصے میں کہا۔ تو پھر ہمیں اس کو پہلے پکڑنا چاہیے، پھر محلول کو، تاکہ پھر اس میڈیسن کو کوئی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، ایہاب نے کہا۔
وہ کون ہے یہ تم لوگ وہاں چل کر دیکھ لینا، کچھ سانپ آستینوں میں ہم خود پال لیتے ہیں اور انہیں بچکارتے بھی ہیں، اور ساری زندگی ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں یا دشمن۔ ہمارے سین میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہاسم نے کہا تھا اب کی بار، مطلب اس کو بل سے نکالنے کے لیے اس میڈیسن تک پہنچنا ضروری ہے؟ ارحم بولا، نہیں، اس کی فطرت اور اس کی نفرت اور لالچ کی انتہا دیکھنی تھی مجھے، اس لیے یہ سب ضروری تھا۔ ارسم نے غصے سے کہا۔ گاڑی شہر سے دور ایک جنگل کے پاس رکی تھی۔ کیا انکل یہاں ایکسپیریمنٹ کرنے آتے تھے؟ ارحم نے پوچھا۔ ہاں، ڈیری میں لکھا کہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک ووڈ ہاؤس ہے، دعا کرو وہ وہیں پر ہو۔ اور پھر کچھ دیر بعد چلتے چلتے وہ ایک ووڈ ہاؤس میں پہنچے جو وہ 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس کی حالت بوسیدہ ہوئی تھی مگر وہ گرا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سالوں سے اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ ارسم، مجھے ایسا لگ کیوں رہا ہے جیسے یہاں کوئی آتا جاتا رہا ہو؟ ہاسم نے کہا۔ شاید اس کو یقین ہو کہ محلول کا تانا بانا ادھر سے جڑا ہے، اس لیے اس کی حفاظت رکھی ہو۔ ارسم نے کہا۔ اب اس ووڈ ہاؤس کی ڈائریکشن کا اندازہ لگانا ہوگا پہلے، اور پھر چاروں سمتیں نوٹ کی تھی، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ۔ ڈائری پر لکھا تھا، ساؤتھ سے 10 قدم پیچھے، ایسٹ سے 10 قدم آگے، نارتھ سے 20 قدم پیچھے اور ویسٹ سے 20 قدم آگے۔ ہاسم نے ڈائری پر لکھے لفظ دہرائے اور ارسم نے ان ڈائریکشنز میں قدم لینے شروع کیے، اسی طرح آگے پیچھے، پھر پیچھے آگے، اور اسی طرح وہ ووڈ ہاؤس کے پچھلے سائڈ سے 40 قدم کی دوری پر کھڑا ہوا تھا، 2 جڑواں درخت کے بیچوں بیچ۔ یس، یہی۔ ارسم، اس ڈائری پر لکھا تھا کہ جب تم صحیح لوکیشن پر کھڑے ہوگے تو تمہاری ایک طرف بیری کا اور دوسری طرف پیپل کا درخت ہوگا، اپنے سر پر دیکھو۔ اب مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان دونوں ہاتھوں کے فاصلے پر زمین کھودنی شروع کرنی ہے۔ ایہاب گاڑی سے ہاسم نے اس کی طرف دیکھا تھا، تبھی ایہاب گاڑی سے کھدائی کا سامان لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی تھی۔ ہاں میک بولو، اس نے کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اس محلول تک، میک نے کہا۔ کیا واقعی؟ کب، کیسے، کس جگہ؟ حمنہ نے پوچھا۔ اپنے باپ سے بولو کہ جس ووڈ ہاؤس کی برسوں سے یہ نگرانی کروا رہا ہے وہ محلول اس کے پاس ہی تھا، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں ڈھونڈ پایا، یا شاید تب اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ قسمت میں تو وہ اب بھی نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ محلول تم حاصل کر کے مجھے پہنچاؤ گی اور اپنے باپ کو مار دو گی، ایسا ہی ہے نا کچھ؟ ہاں ایسا ہی ہے، حمنہ نے کہا۔ خیر، تم سے محلول کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اب بائے کہتے اس نے فون رکھا۔ سر، آپ کو کیسے یقین تھا کہ وہ محلول اس ووڈ ہاؤس کے ارد گرد ہی ہوگا؟ اس کے خاص بندے نے پوچھا۔ یہ تو مجھے برسوں سے یقین تھا کہ اس ووڈ ہاؤس سے اس محلول کا لنک ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ووڈ ہاؤس میں ہے محلول، یا اس سے دور، یا پھر کہاں، کیونکہ تب میں نے اور زکی نے اس پورے ووڈ ہاؤس کا چپا چپا چھان مارا تھا، یہی نہیں اس کے ارد گرد کی زمین بھی، مگر ہمیں نہیں ملا تھا۔ اب اگر اس محلول کو وہ لوگ وہاں سے تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان دونوں نے بہت سوچ سمجھ کر کوئی خاص جگہ متعین کر کے وہ رکھا ہوگا اور اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ اس لیے میں نے تم سے رات کو ہی وہاں پر ریموٹ بم نصب کروا دیا تھا، بس اپنے خدشے کے تحت اگر وہ ادھر ہی ہوا تو اس ریموٹ کا ایک بٹن دبانے سے میرے راستے کے سارے کانٹے نکل جائیں گے، پھر وہ محلول اور دنیا میری مٹھی میں۔ اور صبح تم نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ یہ کہہ کر ان کی گاڑی اس ووڈ ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ بس اب تو تماشا دیکھنا ہے ہمیں۔ چلو ہم بھی چلیں، کہتے ریموٹ اور گن لیتے وہ بھی ووڈ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حمنہ تم؟ میک کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ اور تم نے وہ ساری جائیداد اس کے نام اور پھر مجھے مارنے پر تل گئی، مطلب؟ زکی دھاڑا تھا غصے میں۔ میں نہیں جانتی پاپا، مگر میں بہت ڈر گئی تھی۔ اب جیسا میں کہوں گی آپ کو ویسا کرنا ہوگا، میں اس ڈرامے کو آگے لے کر چلنا ہے، بٹ جہاں آپ کو مارنے کی باری آئے گی وہیں پر میں اپنی گن کا رخ میک کی طرف کر لوں گی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم میں کوئی چپ، کوئی زہر انسٹال نہیں کیا گیا؟ اس بات کا میک کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ نہیں پاپا، اسے کچھ پتہ نہیں، نہ اس کے لہجے سے لگا۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا۔ پلیز چلیں، اگر آپ کو وہ محلول حاصل کرنا ہے تو ہمیں ووڈ ہاؤس جانا ہوگا، اور آئی ایم شور وہ چاروں وہیں ہوں گے، ارحم بھی ہوگا۔ جیسے وہ محلول مل جائے گا آپ کو، ہم باقی سب کو مار دیں گے سوائے ارحم کے، اور پھر ارحم کو لے کر میں یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ اس نے ایک ٹانس کی کیفیت میں کہا، پھر پسٹل اپنی پاکٹ میں رکھی تھی اور باپ کو لے کر نکلی تھی۔ ارحم دیکھو، تمہارے موبائل کے سگنلز آ رہے ہیں یہاں؟ ہاسم نے پوچھا۔ نہیں یار، شاید کسی بھی موبائل کے سگنل نہیں آ رہے، سب نے باری باری موبائل چیک کیے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کھدائی کرنے سے پہلے سیکیورٹی کو بلا لینا چاہیے، مگر یہ سگنل
ہمارے پاس گنز ہیں، ہم خود کر لیں گے اپنی حفاظت، ارسم نے جگہ کھودتے ہوئے کہا۔ بات یہ نہیں ہے ارسم، ہمیں کیا پتہ کتنے لوگ اٹیک کریں ہم پر۔ خیر میں نے اپنے ساتھی انسپکٹر کو 1 بجے تک سیکیورٹی بھیجنے کا بولا تھا، ابھی 12 بجے ہیں، تب تک ہم سنبھال لیں گے۔ اور کچھ دیر بعد انہیں زمین میں سے ایک پولیتھین بیگ اور ایک فائل ملی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس پولیتھین بیگ میں ایک شیشے کی بوتل میں ایک گہرے نیلے رنگ کا محلول تھا اور لال رنگ کی فائل تھی۔ اس نے اس فائل کو کھول کر دیکھا تھا جس میں اس محلول کو بنانے کا طریقہ درج تھا، اس کی اٹیسٹڈ کاپیز، ریسرچ کاپیز، ویریفائڈ کاپیز اور سرٹیفکیٹس اور بہت کچھ تھا۔ اور آخر میں ایک خط جس پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا، اگر کبھی وہ مرے تو ان کی موت کا ذمہ دار ذکا اللہ ہوگا۔ آئی تھنک ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اب، ہائسم نے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ذہن میں واپس زمین میں مٹی بھر کر وہ ووڈ ہاؤس کی بیک سائڈ سے نکلے۔ ارسم نے فائل اور بوتل پکڑی ہوئی تھی جبکہ احاب اور ہم نے کھدائی کا سامان اور ہائسم نے گن، تاکہ کوئی بھی راستے میں حملہ کرے تو اسے بچا سکے۔ ابھی وہ 2 قدم آگے ہی بڑھے تھے۔ بڑی دیر کر دی مہربان ہنستے ہنستے ووڈ ہاؤس کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ذکا اللہ نے کہا۔ ذکی انکل آپ، ارحم اور احاب دونوں دیکھتے ہوئے حیران ہو گئے۔ ہاں یہی ہے وہ آستین کا سانپ جس نے ہم دونوں کو یتیم کیا تھا صرف دولت کے لالچ میں، اور ایسی خصلت اس نے اپنی بیٹیوں کو دی۔ ارسم چیخا تھا اس پر، مطلب ولید انکل اور سلطان انکل کا قتل ہمنا اور زنیم کے پاپا یعنی ذکی اللہ۔ ارحم کو تو جیسے شوک لگا۔ وہ بہت پرانی بات ہے، اب شاید تم لوگوں کے بچے بڑے ہو کر تم لوگوں کے فائلوں کو ڈھونڈیں گی، مگر افسوس تم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کے لیے کوئی کلو چھوڑ کر جا سکے ہو جیسے تمہارے باپ نے چھوڑا تھا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی ذکا اللہ، چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کیا انسپکٹر ہائزم ولید خان مجھے مار دو گے؟ ارے میں ڈر گیا، کل کے بچے سے اپنی سلامتی چاہتے ہو تو تم چاروں یہ محلول میرے حوالے کر دو، نکلو یہاں سے۔ اتنی آسانی سے دی دیں؟ برسوں کی اپنے باپ کی محنت لے سکتے ہو تو لے لو۔ ہائسم اسے کہتے اس کی طرف بڑھا، اس کے پاؤں کے پاس کسی نے فائر کیا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ خبردار جو میرے باپ کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا بھون کر رکھ دوں گی تم سب کو، ہمنا نے باپ کے پیچھے سے نکلتے ہوئے کہا۔ تو آخر کار تم اپنے بل سے باہر آ گئی ہمنا بی بی؟ مجھے تو باہر آنا ہی تھا تم جیسے چوہوں کو اوپر پہنچانے کے لیے، اس نے بھی اسے ٹون میں جواب دیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے ان دنوں پر اور اس دوستی پر جو تم دونوں بہنوں پر ضائع کی ہم نے۔ ارسم کا بس یہی نہیں چل رہا تھا، اس کا خون پی لے۔ افسوس تو اب مجھے ہوگا تم سب کے مرنے پر، کہتے اس نے پہلے ہائسم کے ہاتھ پر فائر کیا تو پھر ارسم کے اوپر۔ دونوں کے ہاتھوں پر گولی لگی تھی۔ ہائسم کے ہاتھ سے گن نکل کر دور گری تھی اور ارسم کے ہاتھ سے وہ پولیتھین بیگ جسے اگلے ہی لمحے ذکی نے ایک جست میں جا لیا تھا۔ ہائسم، ارسم، احاب، ارحم ان کے پاس پہنچے۔ پکڑو انہیں، ارسم چلایا تھا انہیں ووڈ ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھ اور وہ محلول پکڑتے دیکھ۔ جب ہی وہ چاروں ووڈ ہاؤس میں تیزی سے بھاگے تھے اور ہائسم نے اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر ہمنا کو پیچھے پکڑا تھا۔ ذکی اگر تم نے وہ بیگ واپس نہ کیا تو ابھی کے ابھی میں اس لڑکی کے دماغ میں گولی مار دوں گا، اپنی گنز نیچے پھینکو۔ اس نے اپنی پینٹ میں سے دوسری گن نکالتے ہوئے ہمنا کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اسے کچھ مت کرنا، میں دے رہا ہوں، یہ لو گن۔ اس نے گن نیچے کی طرف رکھتے اس کی طرف پھینکی جنہیں ارسم اور ارحم نے پکڑا تھا۔ ہمنا کو ہائسم کے پاس کھڑی دیکھ کر اس نے گھبراتے ہوئے کہا، پھینکو اسے ادھر ورنہ۔ ہائسم پھر سے چلایا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ذکی کا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ میں دیتا ہوں، ذکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ کیسے وہ ہمنا کو بچائے۔ تبھی اس نے پاس پڑی چیئر ان کی طرف اچھال دی جسے ارسم نے پیچھے سے جا لیا اور ٹھیک اسی وقت ہائسم نے ہمنا کی ٹانگ پر فائر کیا۔ پاپا! وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ چھوڑ دو اسے ہائسم، یہ لو اپنی بیٹی کی ٹانگ لہو لہان دیکھ کر۔ ذکی نے وہ بیگ باہر کی طرف دور پھینکا۔ ہائسم نے ہمنا کو باہر کی طرف دھکیلا تھا اور اسی وقت وہ چاروں بیگ کی طرف چھلانگ لگا چکے تھے اور باہر دور گرے تھے۔ میک جو درختوں کی اوٹ میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، موقع کا فائدہ اٹھاتے ریموٹ کا بٹن دبایا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا جس سے ارد گرد دھواں پھیل گیا تھا۔ وہ چاروں بھی اڑتے ہوئے مزید دور جا گرے تھے اور ہمنا اور ذکی وہ تو ووڈ ہاؤس کے ساتھ تباہ ہو گئے تھے۔ میک نے اس دھوئیں میں آگے پہنچ رہی اس بیگ کو پکڑا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ کو پیچھے سے پکڑا تھا مضبوطی سے۔ چھوڑو ورنہ میں گولی مار دوں گا، میک نے اپنی ٹانگ چھڑواتے ہوئے کہا، مگر ارسم نے زخموں کو برداشت کرتے اس کو نیچے کی طرف گھسیٹ کر پھینکا اور اس سے بیگ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی میک کی ایک اور ساتھی نے آ کر ارسم کے کمر پر
ٹانگیں مارتے اسے بچایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میک وہ بیگ لے کر بھاگتا، کسی نے اس کے سر پر گان رکھی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فہا تھی۔ پولیس نفری کے ساتھ آتی اس نے میک کے منہ پر وار کیے تھے گن سے کہ وہ زمین پر ڈھیر ہوا۔ اسے بیگ لے کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا اس نے، جبکہ اس کے ساتھیوں کو پولیس نے اسی ٹائم حراست میں لے لیا تھا۔ ریسکیو ٹیموں کو بلوا کر ان چاروں کو ہسپتال منتقل کروا دیا گیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہمنا اور ذکی چونکہ ووڈ ہاؤس میں تھے اس لیے ان کے جسم کے چھیدڑے اڑ گئے تھے، جبکہ ارسم ایہاب اور ارسم ہائثم باہر کی طرف کود کر بھاگے تھے، اس لیے وہ بچ گئے تھے، مگر چوٹیں انہیں بھی بہت گہری لگی ہوئی تھیں۔ میک کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور پوری تفتیش کے بعد اس نے سچ اگلا۔ سب سچ سننے کے بعد اسے دوبارہ سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ ہمنا اور ذکی کے کیے گئے شال کے اوپر کیس پر ابدال نے پوری سچائی اور دیانتداری سے اپنا ریکارڈ قلم بند کروایا تھا۔ پھر کیمرے میں موجود ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی گئی تھی اور پوری عزت و آبرو کے ساتھ وہ کیس شال کے اوپر سے خارج کر دیا گیا تھا۔ موسم حسین اور اس کی ماں کے اوپر لگے الزامات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ موسم حسین پر کسی کے اوپر بد کرداری کا الزام لگانے پر اور اس کے ماں باپ کو ٹارچر کر کے ان کو گہرا صدمہ دینے پر ان کی موت کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ اس نے حالات ایسے بنائے کہ وہ حالق حقیقی سے جا ملے۔ موسم حسین کو بھی سزائے موت کا حکم دیا گیا، جبکہ اس کی ماں کو تاعمر قید سنائی گئی۔ جس دن موسم کو سزائے موت ہونی تھی اس دن آخری بار منتہا اس سے ملنے گئی تھی ایہاب کے ساتھ۔ منتہا مجھے معاف، وہ بہت بدل گیا تھا، بڑی ہوئی داڑھی، مجھے کمزور سا جسم۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو موسم حسین، یہ سب کر کے کیا پا لیا تم نے؟ اپنے دھوکے اور آرزو اور بدلے میں جل کر تم تو خود ہی خاک ہو گئے۔ منتہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میری سزا معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے، کاش کروا سکتی معاف، مگر چڑھتا اس نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے۔ یہ میں نے اس لیے نہیں مارے کہ تم نے میرے حق میں غلط کیا، بلکہ اس لیے مارے کہ تم نے مجھ سے میری جنت چھینی۔ جاؤ موسم حسین، میری دعا ہے تمہیں میرے آنسو تمہارے مرنے کے بعد بھی سکون نہ دیں۔ کہتے وہ رکی نہیں تھی، مزید پستیوں میں دھکیل گئی تھی۔ پنکی بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، اس نے جو بویا وہی ساتھ لے گئی۔ ہر شخص اپنے موت کے انجام کو پہنچا، مگر زندگی سے ملے دکھ، تکلیف اور رنج ان کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ وہ تاعمر یاد رہتی ہیں اور ہمیشہ یاد رہتی ہیں، بھولتی نہیں ہیں۔ یہ لندن کی سب سے بڑی ایوارڈ سیریمنی تھی جس میں پوری دنیا کے سائنٹسٹ جمع تھے جن کے کام کو سراہا جا رہا تھا، ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب ہم دو ایسے انسانوں کو ایسے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازنے جا رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ دو دوستوں نے مل کر ایک ایسی ویکسین تیار کی جسے شاید برسوں تک ان کی جدت پر ایوارڈ دیا جائے تو کم نہ ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، پلیز گائز سے اللہ گیو بوتھ ریسٹ اینڈ پیس ان جنہ۔ اور یہ ایوارڈ ریسیو کرنے آ رہے ہیں ان کے بیٹے مسٹر ارسم سلطان چودھری اور مسٹر ہائثم ولید خان، جنہوں نے اپنے جانوں پر کھیل کر اس مخلوق کو برسوں کے بعد ڈھونڈ نکالا، اور نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ اپنے باپ کے قاتلوں کو بھی دنیا کے سامنے لائے۔ ریئلی اٹس این آنر کہ وہ آج یہاں اپنے پیرنٹس کا ایوارڈ ریسیو کرنے آئے ہیں۔ پلیز ویلکم بوتھ، ہوسٹ نے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوئے تھے، شان سے۔ زوشا اور فہا نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے تھے ایوارڈ ریسیو کرنے، اور پھر ایوارڈ ریسیو کر کے مائک کی طرف بڑھے۔ کچھ رشتے اور کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی مثال آپ ہوتی ہیں، اور ہمارے پیرنٹس کی قربانی ہمارے ملک اور اس کی آبرو کی تھی۔ ڈونٹ فرگیٹ کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر ہنر میں اول ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور اس کی زندہ مثال یہ ویکسین ہے۔ ارسم نے کہا تھا، مجھے خوشی ہوتی اگر میں وہاں ہجوم میں بیٹھا ہوتا اور میرا باپ یہ ایوارڈ خود لے کر اپنے لیے کچھ کہہ رہا ہوتا، اور میں وہاں بیٹھا ہوتا اور اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا جیسے آج میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مگر کچھ قرض بہت بھاری ہوتے۔ خدا ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا بنائے تاکہ ہم بھی اپنے وطن کی مٹی کے لیے کچھ کر سکیں۔ شکریہ، ہائثم نے کہا تھا۔ یہ ایوارڈ نہیں 5 سال بعد ملا تھا انہیں، اس سے پہلے بھی ایوارڈ ملتے رہے تھے، مگر چونکہ اس ویکسین کی مانگ پوری دنیا کے ممالک میں بڑھتی جا رہی تھی تو اس کی پاپولیرٹی اور اس کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا کے مالکوں نے یہ ایوارڈ سیریمنی آرگنائز کروا کر انہیں ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ایک طرح کی یہ اسلامی عقیدت تھا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آئے تھے، ایوارڈ ہاتھوں میں لیے زوشا ارسم اور ان کی بیٹی، جبکہ ہائثم فہا اور ان کا بیٹا میران اب کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ہائثم سے ایوارڈ لیتے میران دور جا کر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ لگا کر محسوس کرنے لگا تھا۔ چھوڑو اسے، یہ نانا کا ایوارڈ ہے۔ اپنے ماتھے سے بال پیچھے کرتے اسرا نے میران کے ہاتھ سے ایوارڈ کھینچا تھا۔ اس کے پاس جا کر
اسرا بہت بری بات ہے. وائی آر یو ہرٹنگ میران. واپس کرنے سے میران کو. یو نو نا میران کانٹ اسپیک اپ. کیوں ہر وقت انہیں تنگ کرتی رہتی ہیں. زوشا نے اسرا کے پاس آتے اس کو آنکھیں دکھاتے کہا اور ریوارڈ واپس میران کو دیا جس کو لیتے وہ خوش ہو گیا. وہ پیدائشی سن سکتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا. کیا ہوا؟ فہد نے میران کے پاس آتے پوچھا. جب بھی میران نے اسرا کا ہاتھ میں ایوارڈ دیا اور ماں کا ہاتھ پکڑے باپ کی طرف چل دیا تھا جو دور کھڑا رسم سے باتیں کر رہا تھا. کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی کچھ جزیتے. ہر انسان اپنے اندر کہانی لیے ہوئے ہے اور انسان سے جڑی کہانی تلخ ہے مگر ان تلخ کہانیوں کے کردار خالص ہوتے ہیں جو دکھ پی کر امر ہوتے ہیں. جیسے ولید خان اور سلطان چودھری برسوں دنیا میں امر رہیں گے اپنی جان کا نذرانہ دے کر. کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں نہیں اپنے جیسے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جن کی جانیں ان کو اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی لگی. تبھی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے چھوڑ گئی تاکہ کوئی اور یتیم نہ ہو سکے. اور ذکی اس نے اس کھیل میں نہ پہلے کچھ پایا اور نہ بعد میں. ہر چال پر بھاری خمیازہ بھگتا. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں مات کھائی. نہ خود جی سکا نہ بیٹی کو بچا سکا اور نہ ہی انہیں سب کچھ دے کر بھی ان کی تربیت سنوار سکا. اس نے اپنے ہر معاملے میں رسوائی اٹھائی. تب بھی دنیا اسے ایک قاتل اور ایک بے حس شفاق انسان اور ایک برے باپ کے روپ میں جانتی ہے جس نے ہر معاملے میں مات کھائی. مومن اور بیربل دو ایسے کردار تھے جنہوں نے اپنی محرومیوں کو اپنے لیے عذاب بنا دیا تھا جنہیں نہ دنیا میں